اب اس میں جو رکھنے پڑ رہے تھے، اصل میں اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھ لیجئے. یہ جو سورہ حجرات ہے یہ مصحف میں سورہ فتح کے فوراً بعد ہے. سورہ فتح سے در حقیقت عرب میں اسلام کی فتوحات کا دائرہ شروع ہو گیا تھا. سورہ حدیبیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑی فتح ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اگلے سال خیبر فتح ہو گیا جو سب سے بڑا گڑھ بن گیا تھا یہودیوں کا حجاز کے شمالی سرے پر. اگلے سال مکہ فتح ہو گیا. تو فتوحات کا دور شروع ہو چکا تھا. جب فتوحات کا دور شروع ہو گیا تو ظاہر بات ہے اب بہت سے لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، چڑھتے سورج کو تو سبھی پجاری ہوتے ہیں. اب اسلام کا وہ دور جو تھا غریبی کا، اور اسلام جو ہے وہ کمزور تھا، ضعیف تھا، وہ دور ختم ہوا. تو وہ چڑھتے سورج کے پجاریوں کی بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو گئی. لیکن ایک تو یہ ان کی دو تین چیزیں بڑی نمایاں تھیں. ایک تو وہ آ کر حضور پر احسان دھرتے تھے، دیکھیے ہم بغیر لڑے بھڑے اسلام لے آئے ہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں. نمبر دو اکھڑ تھے، جو مزاج عرب کا ہے اکھڑ، ادب اور احترام یہ ان کی لغت ہی میں نہیں تھی. بہت اکھڑ مزاج، قومن لدہ قرآن مجید نے کہا، جھگڑالو قوم، بڑی اکھڑ قوم. لہذا وہ حضور کے اس مقام کو نہیں پہچان پا رہے تھے. بس مان لیا آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے مان لیا جی بس، اور کیا. لہذا ان سے بعض ایسی حرکتیں سرزد ہو رہی تھیں کہ جو احترام رسول کے منافی تھی. اور احترام رسول کے منافی حرکتیں ہوں گی تو ملت اور امت کے پارا پارا ہونے کا اندیشہ ہے. سیمنٹ سبسٹنس جو ہے جو جوڑ رہا ہے انہیں، وہ ایک تو قانون ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام، یہ قانونی اور دستوری بنیاد ہو گئی. اور ایک ہے اللہ کے رسول سے محبت. ویسے تو محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تو وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کا تو کوئی تصور ہم کرتے ہی نہیں، کر سکتے ہی نہیں. کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا. جو بھی ذہن میں نقشہ جمائیں گے وہ اللہ تو نہیں ہے، کوئی اور شے ہے جو آپ نے بنا لی. می تراشت فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر، نیا سا نیا خدا بنا رہے. لیکن ایک محسوس پے کرے محسوس حضور کی شخصیت، دل آویز شخصیت، حضور میں رحمت، حضور کی شفقت، یہ تو لوگوں کے سامنے تھی نا. حضور کا اعلیٰ کردار، حضور کی پاک سیرت، یہ تو حضور کے سامنے تھی نا. لہذا اصل محبت کا مرکز جو ہے وہ ذات نبی بن جاتی ہے. از خدا، بہت پیارے الفاظ ہیں اقبال کے، اگرچہ ذرا سا اس میں تجاوز ہے. از خدا محبوب تر گردد نبی، نبی اللہ سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. حالانکہ جب آپ اصولاً بیان کریں گے تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو واقعی اہل ایمان ہیں وہ شدید ترین ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. اور جو سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کو سنائی، اس میں بھی پہلے محبت خدا بندی کا ذکر ہے، پھر محبت رسول کا. کہ اگر یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. لیکن اللہ تک پہنچانے والا تو محمد ہے نا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیغامات دینے والا ہمیں وہ تو اللہ کا رسول ہے نا، محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہم جو خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، وہ خوگرے پے کرے محسوس محمد تو ہمیں نظر آتے ہیں. اللہ کے بارے میں تو ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے. محمد کا کیا کردار تھا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ، کیسا سلوک تھا اپنی بیویوں کے ساتھ. آپ کتنی بڑی مثال تھے سپہ سالاروں کے لیے، کتنی بڑی مثال تھے قاضی القضات لوگوں کے لیے. فیصلے کرتے تھے کہ نہیں، قاضی تھے کہ نہیں. کتنے بڑا اسوہ تھے ہیڈ آف دی اسٹیٹس کے لیے. آپ اس ریاست کے ہیڈ تھے اس وقت. کون سی حیثیت ہے جس میں ہم دیکھیں کہ وہاں پانی کو مرتا ہے اور شخصیت جو ہے اتنی عظمت والی یہاں نظر نہیں آ رہی، ہر پہلو سے عظیم ترین شخصیت. تو اس کی محبت اور اس کا اتباع کا جذبہ، اس کے لیے بھی نوٹ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ پر بھی پہلے ہمارے لیے لازم ہے اس کی اطاعت.
اور دوسرے محبت. اللہ کی اطاعت اور محبت جمع کریں تو لفظ بنے گا عبادت. اللہ کی عبادت کرو. رسول کے لیے بھی اطاعت بھی اور محبت بھی. لیکن رسول کے لیے اطاعت اور محبت کو جمع کریں گے اتباع بنے گا، پیروی کرو. یعنی ایک تو ہے حضور نے حکم دیا، اس پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم نے خود دیکھا حضور کیا کرتے ہیں، حضور چلتے کیسے ہیں، میں بھی ویسے ہی چلوں. حضور نے اپنے بٹن بند نہیں کیے تھے، میں بھی ساری عمر نہیں کروں گا. حضور فلاں سفر میں اس درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے تھے، میں بھی ادھر سے ہو کے گزروں گا. اب یہ حضور کا حکم تو نہیں ہے نا، لیکن ایک جذبہ ہے، نقش قدم کی پیروی، اس کا نام اتباع ہے. تو جب اطاعت کے ساتھ محبت رسول کی شامل ہو جائے گی تو اس کا نام اتباع ہوگا. اللہ کا اتباع ہم نہیں کر سکتے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر کائنات ہے، اس کی پیروی کیسے کریں گے؟ ہاں رسول کا اتباع جو ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اللہ کے لیے اطاعت جمع محبت مساوی ہے عبادت کے، اور رسول کے لیے اطاعت جمع محبت مساوی ہے اتباع کے. اب اس روشنی میں ان آیات کو پڑھیے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اہل ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ گفتگو کرتے ہوئے ان کے ساتھ بلند آوازی اختیار کرنا. کجہر بعضکم لبعض، جیسے کہ تم ایک دوسرے کے لیے بلند آوازی اختیار کر لیتے ہو. ان تحبط اعمالکم، مبادا تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اندازہ بھی نہ ہو. دیکھیے ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ میں ذرا زور سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے جواباً وہ مجھ سے بھی زیادہ زور سے بات کرے. آپس میں ہمارا ایسا معاملہ اگر ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن نبی کے ساتھ اگر یہ کیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کس قدر سخت. سارے اعمال حبط ہو جائیں گے. ساری نمازیں جو تم نے پڑھی، سارے روزے جو تم نے رکھے، سارا صدقہ خراج جو تم نے، سب ضائع، زیرو. ایک زیرو سے ضرب کھا کر بہت بڑا زیرو. آپ کو معلوم ہے بڑی سی بڑی رقم ہو، زیرو سے ضرب کھائے گی زیرو ہو جائے گی. تو یہ سوء ادب اتنی بڑی شے ہے. ادب گاہی است زیر آسماں از عرش نازک تر. یہ محمد کا دربار وہ ادب گاہ ہے جو آسمان کے نیچے ہے، زمین پر ہے، لیکن عرش سے نازک تر ہے. با خدا دیوانہ باشد، با محمد ہوشیار. خدا کے ساتھ کبھی دیوانگی بھی برت لو. اقبال نے بھی بڑی بڑی دیوانگیاں برتی ہیں، پوری نظم شکوہ لکھ دی ہے. خدا کے ساتھ کر لو، محمد با خدا با محمد ہوشیار. کہیں کوئی کلمہ گستاخی کا، بے ادبی کا نہ نکل جائے. اور اس کا خطرہ کیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا. تم نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا، تم نے کوئی زنا نہیں کیا، تم نے کوئی چوری نہیں کی، تم نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، تو کیا ہوا؟ میرے اعمال کیسے ضائع ہو جائیں گے؟ لیکن یہ محمد کی جناب میں گستاخی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سر جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے باتیں کر لیتے ہیں، ایسے ہی بلند آواز سے حضور سے گفتگو کر لینا، یا کبھی آ کر جذبات میں حضور کی آواز سے بھی اپنی آواز اونچی کر دینا، یہ تمہارے سارے نیک اعمال کو ضائع کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. ان الذین، اب دیکھیے جس کو ایک نہیں کے انداز میں بیان کیا تھا، اب اس کو ایک پازیٹیو انداز میں بیان کیا.